بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خبر آئی ہے کہ شام نے اسرائیل کے ایک F-16 کے اوپر S-300 بیٹری سے ایک میزائل فائر کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا انسیڈنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت رشیا جو ہے وہ شام کی بہت زیادہ یعنی کہ سیریا کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے۔ اس کے اپنے انٹرسٹ بھی ہے وہاں پہ ایک لتاکیہ کی پورٹ ہے جس کے اوپر اصل لڑائی ہے۔ رشینز اس پورٹ کو اپنے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ امریکنز نہیں چاہتے کہ رشیا کی اس پورٹ تک جو ہے وہ رسائی رہے۔ بہرحال اینی وے اس وقت شام کے اوپر جو ہے وہ ساری دنیا لڑ رہی ہے۔ امریکنز بھی لڑ رہے ہیں، رشینز بھی لڑ رہے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بھی وہاں پہ اپنے حملے کرتا رہتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی کہ اسرائیل نے اسی مہینے یعنی کہ مئی کے مہینے میں شام کی ایک پورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ ایران جو ہے اس نے شام کو کچھ اسلحہ وغیرہ بھیجا ہے۔ یہ الزام اسرائیل ایران کے اوپر بھی لگاتا رہتا ہے، شام کے اوپر بھی لگاتا رہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ شام کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، بعد میں یہ اسلحہ جو ہے وہ غزہ جاتا ہے اور وہاں سے یہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر اینی وے کہانی یہ ہے کہ پہلی دفعہ شام نے اسرائیل کو ایک تگڑا جواب دیا۔ اس سے پہلے آج تک اسرائیل کو اتنا تگڑا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی کنٹریز ہیں جیسا کہ مصر ہے، جارڈن ہے، ان سے اسرائیل نے جو ہے وہ دوستی کر لی بھی ہے۔ اسرائیل کے ان دونوں ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، امریکہ نے ان کی دوستی کروا دی بھی ہے۔ although اسرائیل کو ان کنٹریز سے خطرہ تو ہے، لیکن پھر بھی امریکنز کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے ان کنٹریز کے اوپر کہ بہت کم چانسز ہیں کہ یہ کنٹریز اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گی۔ ایک شام اور لبنان بچتے ہیں، ان دونوں ممالک کو جو ہے وہ ایران سپورٹ کرتا ہے۔ ایران جو ہے وہ ان دونوں ممالک کو اسلحہ بھی دیتا ہے اور بھی جس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے ان کنٹریز کے اوپر بمباری کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل کو پتا ہے کہ یہ کنٹریز جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، ہم اپنی ایئر فورس کو جہاں مرضی لے جائیں، جس مرضی جگہ پہ جا کے بوم گرا دیں۔ اسرائیل کی ایئر فورس کو شام کے ایئر ڈیفنس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کی ایئر فورس کو لبنان کے ایئر ڈیفنس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ رشیا نے شام کو S-300 میزائل سسٹمز دیے ہوئے ہیں۔ رشیا نے اپنے S-400 میزائل سسٹمز جو ہیں ان کو بھی شام کے اندر پلیس کیا ہوا ہے۔ ہوتا کچھ ایسا تھا کہ جو سسٹم سیرین آرمی کے انڈر ہوتا تھا اس کو سیرینز جو ہے وہ آپریٹ کرتے تھے۔ اس S-300 سسٹم کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو شام کے لوگ جو ہے شام کی آرمی آپریٹ کرتی ہے۔ S-400 سسٹم تھا، پتہ نہیں وہ اس وقت وہاں پہ ہے یا نہیں، لیکن جب رشیا نے اس S-400 سسٹم کو شام کے اندر لا کے پلیس کیا تھا تو اس وقت رشیا اس سسٹم کو آپریٹ کرتا تھا، اور رشیا کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی جہاز، کوئی بھی ترکش جہاز یا کوئی امریکن جہاز جو ہے وہ شام کے اندر رشین فیسلٹیز کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ ملک شام کا ہے، قبضہ وہاں پہ رشیا کا ہے، اسلحہ وہاں پہ رشیا نے اپنا لا کے رکھا ہوا ہے، اور خطرہ رشیا کو شام کے اندر اسرائیل سے ہے، امریکہ سے ہے اور ترکی سے ہے۔ ویسے کیسی بات ہے، مسلمانوں نے اپنا کیسا مذاق جو ہے وہ بنایا ہوا۔ اینی وے تو رشیا نے یہ S-300 سسٹم جو ہے نا وہ شام کی گورنمنٹ کو بھی دیے کہ آپ کا دل کرے تو آپ اس کو استعمال کر لیں، اور جو بھی آپ خطرہ سمجھتے ہیں آپ اس میزائل سسٹم کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کے پاس اس طرح کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے کہ وہ اس S-300 سسٹم کو جیم کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی سیریا نے پہلی دفعہ اس S-300 سسٹم کو کسی بھی اسرائیلی جہاز کے خلاف استعمال کیا۔ اب اسرائیل کے پاس اس وقت 3 قسم کے جہاز ہیں، ایک F-16، ایک F-15، اور اب انہوں نے جو ہے یہ F-35 جہاز بھی امریکہ سے پرچیز کیا۔ یہ جو میزائل فائر کیا ہے سیریا نے، یہ بیسیکلی ایک F-16 کے اوپر فائر کیا گیا۔ اب یہ جو میزائل فائر کیا گیا ہے اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو F-16 ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس S-300 سسٹم کو جیم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اس طرح کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں، ان کے F-16 کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ اس S-300 سسٹم کے ریڈار کو جیم کر سکتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس S-300 سسٹم نے F-16 کو لاک نہیں کیا تھا، یعنی کہ کوئی ریڈار لاک جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا تھا۔ صرف جب شام کی فوج کو پتا چلا کہ اس ایریا کے اندر اسرائیل کا F-16 پھر رہا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک S-300 میزائل فائر کر دیا۔ یہ بیسیکلی شام نے شو آف فورس کے لیے کیا ہے۔ شام کو پتا تھا کہ یہ میزائل جو ہے یہ اسرائیل کے F-16 کو جا کے نہیں لگے گا، لیکن کم سے کم ان کی کوشش یہ تھی کہ اسرائیل کا F-16 جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور جو اس نے بمباری کرنی ہے وہ نہ کر سکے۔ اس ریٹ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی F-16 نے تقریباً 22 میزائل جو ہے وہ فائر کر دیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جا کے سیرینز نے یہ S-300 میزائل جو ہے وہ ان کی طرف مارا ہے۔ لاک نہیں کر سکے تھے سیرینز، صرف انہوں نے ان F-16 کو ڈرانے کے لیے یہ S-300 میزائل جو ہے یہ فائر کیا۔ اب اس نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شام کی فوج نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب جب بھی کوئی اسرائیلی جہاز آئے گا تو وہ اس کے اوپر ایک میزائل ضرور فائر کر دیں گے تاکہ وہ اس کو ڈرا کے بھگا سکیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ آپ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کھیلتے ہو، جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو چلا دیتے ہو۔ آپ نے یہ چیزیں کیوں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ نے پیسہ کیوں ضائع کیا ہوا استعمال کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے اس کو جنگ
کے اندر ہی استعمال نہیں کرنا تو پھر آپ نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے F-16 کو لاک کر سکیں اور اس کے اوپر ایک سکسیسفل سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر سکیں تو آپ کم سے کم ویسے ہی اس S-300 میزائل سسٹم کو فائر کر دیں. ہو سکتا ہے اسرائیلی پائلٹ جو ہے وہ پینک کر کے وہاں سے جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے. بیسیکلی اس وقت روس کو بھی اسرائیل کے اوپر غصہ ہے. اسرائیل نے ریسنٹلی یوکرین کو کچھ اسلحہ جو ہے وہ فراہم کیا اور جس کی وجہ سے روس جو ہے وہ بھی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ناخوش ہے. یہ S-300 سسٹم سیریا نے اپنے ساؤتھ کے اندر رکھے ہوئے اور ایک ایسی لوکیشن پہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ S-300 سسٹم نہ صرف میڈیٹرینین سی کو بھی کور کرتے ہیں، اسرائیل کے کافی حصے کو بھی کور کرتے ہیں اور لیبنیز ایئر سپیس کو بھی کور کرتے ہیں جہاں سے اسرائیل کے یہ جہاز گزر کے آتے ہیں. اب دیکھیں کیسی بات ہے، اسرائیل کے یہ جہاز لیبنیز ایئر سپیس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. لبنان کی ایئر سپیس سے جب یہ جہاز گزرتے ہیں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مار گرائے گا. سیریا کی ایئر سپیس کے اوپر بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مار گرائے گا. لیکن اس انسیڈنٹ سے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ کچھ محتاط ہو جائیں اور اب وہ سیریا کے اوپر بمباری کے لیے F-16 اور F-15 کی بجائے F-35 کو بھیجیں، کیونکہ پاسبلٹی یہ ہے کہ سیرین ایئر ڈیفنس سسٹم نے کم سے کم اس F-16 کو ڈیٹیکٹ کیا. لاک نہیں وہ کر سکا لیکن پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک S-300 میزائل سسٹم فائر ضرور کیا. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیریا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس اسرائیلی F-16 کو ٹریک ضرور کیا لیکن اس کو لاک نہیں وہ کر سکے، اور جب وہ اس کو لاک نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کم سے کم اس کے اوپر ایک میزائل فائر کر دو. ہو سکتا ہے یہ پائلٹ جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جائے. اب یہ بلف ان کا کام کیا یا نہیں کیا یہ تو نہیں پتا، لیکن سیرین ملٹری فورسز نے کم سے کم یہ جرت تو دکھائی کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک جہاز کے اوپر اپنا میزائل فائر کر دیا. لیکن اگر یہ S-300 سسٹم F-16 کو شاٹ ڈاؤن کر دیتا تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر ایسکیلیشن مزید بڑھ جانی تھی. تو دوستو یہ تھی ایک انفارمیشن کہ کس طرح سے شام نے جرت کی اور اپنا ایک S-300 میزائل سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے F-16 کے اوپر مارا. لگا یا نہیں لگا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شام کی فوج نے کم سے کم جرت ضرور کی. تو دوستو ہوپ فلی آپ کو یہ آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.